یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ اس کا لینڈ ایریا 91 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک اس اعتبار سے ہے۔ لیکن اس ملک کے شمالی ہمسایہ ملک کینیڈا کو بھی اگر اس میں شامل کر لیا جائے تو امریکہ کا رقبہ 1 کروڑ 82 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زائد ہو جائے گا۔ اس نئے بڑے امریکہ میں اگر گرین لینڈ کے جزیرے کو بھی شامل کر لیں تو اس کا کل رقبہ 2 کروڑ مربع کلومیٹر سے بھی زائد بنتا ہے۔ یہ نیا وسیع و عریض امریکن امپائر کتنا بڑا ہوگا، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ دنیا کے سب سے بڑے ملک روس کا رقبہ بھی اس سے 40 لاکھ مربع کلومیٹر کم ہوگا، اور ہماری پوری زمین کا 13.7% لینڈ ایریا صرف اسی نئے وسیع و عریض ملک پر مشتمل ہو جائے گا۔ لیکن دوستو ذرا ٹھہریے، ہم یہ بالکل ہی کوئی فرضی سینیریو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے، بلکہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیانات کے ذریعے اتنا بڑا امریکہ بنانے کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ بحر اوقیانوس کو بحر الکاہل سے ملانے والی آبی گزرگاہ پیناما کینال کا کنٹرول بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے بالخصوص گرین لینڈ اور پیناما کینال کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ملٹری فورس کے استعمال کا آپشن بھی خارج امکان قرار نہیں دیا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کے پیچھے آخر مقاصد کیا ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور امریکن حکومت ماضی میں پہلے بھی کبھی ایسے خیالات کا اظہار کر چکی ہے؟ کیا ان میں سے کوئی علاقہ پہلے بھی امریکہ کے کنٹرول میں رہا، یا امریکہ کا تاریخی طور پر ان سے کیا تعلق بنتا ہے؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو اس دلچسپ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کر رکھا تو بگ سوچو کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے ناظرین میں سے زیادہ تر لوگ ہماری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر، ہماری ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کر کے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ہماری ریچ بڑھانے میں مدد کریں، شکریہ۔ تو دوستو ہم کینیڈا سے بات شروع کرتے ہیں۔ حال ہی میں ٹرمپ نے کہا کہ کینیڈا کو امریکہ کی 51 اسٹیٹ ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بہت سے کینیڈین شہری کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور جسٹن ٹروڈو کو انہوں نے کئی بار گورنر ٹروڈو تک کہہ ڈالا۔ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی؟ کیا واقعی ایسی کوئی خواہش کینیڈا کے شہریوں میں موجود ہے، یا یہ صرف ٹرمپ کا ایک جوک ہی تھا؟ اس حوالے سے یہ جان لیں کہ کینیڈا میں اس وقت ایسی کوئی قابل ذکر تحریک نہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر امریکہ کی ریاست بننے یا بنائے جانے کے خیال کو مکمل طور پر رد کر چکے ہیں۔ حال ہی میں ہونے والے ایک پول میں 82% کینیڈینز نے اس آئیڈیا کی مخالفت کی ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان بالکل احمقانہ اور غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ تو دوستو سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارہ ہے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ کینیڈا کو سبسڈائز کرتا ہے، جس کی وجہ سے کینیڈا کے ساتھ اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 200 ارب ڈالرز تک چلا جاتا ہے۔ لیکن ٹرمپ کے اس بیان میں بھی کوئی زیادہ حقیقت نہیں۔ 2023 میں کینیڈا نے 427 ارب ڈالر کی پروڈکٹس امریکہ کو ایکسپورٹ کی، جبکہ امریکہ سے 355 ارب ڈالر کی پروڈکٹس امپورٹ کی، یعنی امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 72 ارب ڈالر تھا۔ لیکن اگر اس تجارت میں ہم سروسز کو بھی شامل کر لیں تو کینیڈا کی سروسز ایکسپورٹس امریکہ کو 54 بلین ڈالر تھی، جبکہ امریکہ کی کینیڈا کو ایکسپورٹ کی گئی سروسز کی ویلیو 86 ارب ڈالر تھی۔ یعنی سروسز کے میدان میں امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں بلکہ سرپلس تھا۔ اب ان سروسز کو بھی اگر فزیکل گوڈز اور پروڈکٹس کے ساتھ شامل کر کے ٹوٹل ڈیفیسٹ نکالا جائے تو یہ محض 40 ارب ڈالر بنتا ہے، نہ کہ 200 ارب ڈالر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے۔ ٹرمپ خود بھی کئی بار اس ڈیفیسٹ کے فگر کو کم زیادہ بتاتے رہے ہیں، بعض بیانات میں 100 ارب ڈالر بھی انہوں نے اس کو کہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کو کینیڈا سے کروڈ آئل، لکڑی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس پوائنٹ کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ دراصل امریکہ کی زیادہ تر آئل ریفائنریز ہیوی کروڈ آئل ریفائن کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہ کروڈ آئل امریکہ کو کینیڈا ہی سے سستے داموں ملتا ہے، جو امریکن کروڈ آئل امپورٹس کا تقریباً 60% بن جاتا ہے۔ ان ریفائنریز میں اب امریکنز ہی جاب کرتے ہیں۔
جس کا فائدہ جابس کی صورت میں ظاہر ہے امریکہ ہی کو ہوتا ہے۔ اگر یہ کروڈ آئل امریکہ کو کینیڈا سے نہ ملے یا پھر یہ ریفائنریز بند ہو جائیں تو ظاہر ہے امریکہ کو یہ کروڈ آئل دور کسی ملک سے مہنگے داموں امپورٹ کرنا پڑے گا۔ کروڈ آئل چونکہ امریکہ کی کینیڈا سے سب سے بڑی امپورٹ ہے تو یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تجارتی خسارہ امریکہ کا ہے یہ بھی زیادہ تر اسی کروڈ آئل ہی کی وجہ سے ہے۔ رہی بات تجارتی خسارے کی تو یہ صرف کینیڈا ہی نہیں بلکہ امریکہ کا تو چین، میکسیکو، جرمنی سمیت دنیا کے زیادہ تر ممالک کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہی چلتا ہے۔ اس تجارتی خسارے کی وجہ یہ نہیں کہ امریکہ ان ممالک کو سبسڈائز کرتا ہے بلکہ US ڈالر ہے۔ ڈالر چونکہ ریزرو کرنسی ہے اور دوسرے ممالک کی کرنسیز کے مقابلے میں زیادہ تر سٹرونگ ہی رہتا ہے، یوں امریکن ایکسپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ڈالر سٹرونگ ہونے کی وجہ سے امریکن کنزیومر کو دوسرے ممالک سے چیزیں امپورٹ کرنا ظاہر ہے سستا پڑتا ہے۔ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا پر اکنامک فورس کا استعمال کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ وہ کینیڈا سے امپورٹ ہونے والی اشیاء پر 25% ٹیرفز عائد کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ٹرمپ چونکہ امریکہ فرسٹ اور میڈ ان امریکہ کے دائی ہیں لہٰذا وہ یہ ٹیرفز تو عائد کر ہی سکتے ہیں۔ صرف کینیڈا پر ہی نہیں بلکہ چین اور شاید دوسرے ممالک پر بھی وہ مزید ٹیرفز عائد کر دیں گے۔ ایسا وہ 2018 میں بھی کر چکے ہیں۔ شاید اسی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کینیڈینز کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا ملک امریکہ کی ریاست بن جائے تو یہ بحث ہی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ کینیڈا ہی کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا جو کنسرن ہے وہ ڈیفنس بجٹ یا دفاعی اخراجات ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق کینیڈا GDP کے 1% سے کم اپنے ڈیفنس پر خرچ کرتا ہے جو نیٹو کی مقرر کردہ 2% حد سے کم ہے۔ اس پر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کینیڈا کو اس سے زیادہ ڈیفنس پر خرچ کرنا چاہیے کیونکہ وہ نیٹو کا ممبر ہے، لیکن نو منتخب صدر کا یہ کلیم بھی درست نہیں۔ کینیڈا نے 2024 میں اپنے GDP کا 1.37% دفاع پر خرچ کیا جو 2% تو بہرحال نہیں لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے کلیم سے تو زیادہ ہی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق اگر کینیڈا امریکہ کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے تو وہ چائنیز اور رشین شپس کے خطرات سے بھی مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا، لیکن یہاں پر بھی اگر دیکھیں تو کینیڈا کا تو براہ راست ان ممالک سے کوئی بڑا تنازعہ ہی نہیں اور کینیڈا کے گرد رشین اور چائنیز شپس کے مستقل طور پر ڈپلائی رہنے کی کوئی معلومات بھی دستیاب نہیں۔ ٹرمپ باقی نیٹو ممبر سے بھی دفاعی اخراجات بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کینیڈا یا کسی دوسرے ملک کے دفاع کا بوجھ مزید امریکن معیشت پر نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو دوستو اب ہم گرین لینڈ پر آ جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کے علاوہ گرین لینڈ کو خریدنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور اس کا رقبہ 21,66,000 مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ اس وقت یہ ڈنمارک کا ایک خود مختار ریجن ہے۔ گرین لینڈ میں 55 سے 60,000 کے قریب لوگ آباد ہیں۔ اس کا 80% سے زائد حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور گرین لینڈ کا بیشتر حصہ آرکٹک سرکل میں آتا ہے۔ امریکہ، یورپ اور روس کے درمیان اسٹریٹجک لوکیشن پر واقع ہونے کی وجہ سے گرین لینڈ معاشی اور دفاعی مقاصد کے لیے انتہائی اہم ہے، بالخصوص آرکٹک اوشین کی برف پگھلنے کی وجہ سے۔ نئے سمندری راستے، ناردرن سی روٹ اور نارتھ ویسٹرن پیسج مکمل اوپن ہوں گے تو گرین لینڈ کی اہمیت پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ برفیں پگھلنے سے نہ صرف نئے سمندری راستے کھلیں گے بلکہ گرین لینڈ کی آئس شیٹ کے اندر چھپے معدنی ذخائر کی ایکسٹریکشن بھی آسان ہو جائے گی۔ اندازوں کے مطابق یہاں بلینز آف ڈالرز کے لیتھیم اور گریفائٹ کے ذخائر موجود ہیں جو الیکٹرک بیٹریز کا اہم جزو ہیں۔ EV بیٹریز پروڈکشن میں چین اس وقت سب سے آگے ہے جو گلوبل EV پروڈکشن کا 65% پروڈیوس کرتا ہے۔ لہٰذا امریکہ EV انڈسٹری میں گلوبل لیڈر بننے کے علاوہ جزیرے کے دوسرے ذخائر کنٹرول کرنے، اپنے دفاعی اور اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنے کے لیے گرین لینڈ کو حاصل کرنے کی کوشش تو ضرور کر سکتا ہے، بلکہ بعض اینالسٹس کے مطابق ٹرمپ ایسا کرنے میں کافی سیریس ہیں۔ دفاعی نقطہ نظر سے بھی گرین لینڈ روس کے انتہائی قریب واقع ہے، تو امریکہ کو روس کو گھیرے رکھنے کا مقصد بھی اس جزیرے کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اچیو ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے
گرین لینڈ مستقبل میں ایک اہم اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ بیان نیا نہیں، بلکہ وہ 2019 میں بھی گرین لینڈ کو پرچیز کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی نہیں بلکہ آج سے 150 سال عرصہ سے بھی پہلے امریکہ کی نظریں اس جزیرے پر ہیں۔ 1867 میں جب امریکہ نے روس سے الاسکا کا علاقہ پرچیز کیا تو تب بھی امریکہ اس جزیرے کو خریدنے میں دلچسپی لے رہا تھا۔ پھر جنگ عظیم دوم کے بعد 1946 میں بھی امریکہ باقاعدہ گرین لینڈ پرچیز کرنے کی آفر ڈنمارک کو کر چکا ہے۔ ٹرمپ کا حالیہ بیان اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے کہ گرین لینڈ جیسے جیسے آئس فری ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہاں ڈنمارک سے مکمل آزادی کے حصول کی آوازیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ گرین لینڈ کے رہائشی جو اس وقت معاشی طور پر ڈنمارک پر ہی انحصار کرتے ہیں، وہ مستقبل میں آزاد ہو کر جزیرے کے معاشی پوٹینشل کو مکمل طور پر استعمال کر کے معاشی طور پر خود مختار ہونا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ شاید گرین لینڈرز کی آزادی کی خواہش کو ہی امریکہ کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر امریکہ اس جزیرے کی ملکیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ یہاں پر اپنی مزید ملٹری بھی تعینات کرے گا، مزید بیسز بھی بنائے گا۔ یاد رہے کہ جنگ عظیم دوم کے دوران جب نازی جرمنی نے ڈنمارک کا کنٹرول حاصل کیا تھا تو اس بات کا خدشہ تھا کہ جرمنی گرین لینڈ کا کنٹرول بھی حاصل کر لے گا۔ لہٰذا گرین لینڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے امریکہ نے یہاں 1941 میں ملٹری بیسز بنائی تھی۔ اس کے بعد سرد جنگ کے دور میں بھی امریکہ نے یہاں اپنی بیسز قائم رکھی۔ اس وقت بھی جزیرے کے کچھ علاقوں میں امریکہ کی ملٹری بیسز موجود ہیں۔ بہرحال ڈینش اور گرین لینڈ کے پرائم منسٹرز نے ٹرمپ کے اس آئیڈیا کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرین لینڈ فور سیل نہیں، لیکن وہ دفاعی معاملات پر ٹرمپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گرین لینڈ کو زبردستی اپنے زیر اثر کرنے سے یا خریدنے سے امریکہ کے اپنے نیٹو اتحادی ڈنمارک کے ساتھ بلکہ دیگر نیٹو اتحادیوں کے ساتھ اور یورپی یونین سے بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ گرین لینڈ 18ویں صدی سے ڈنمارک کے کنٹرول میں ہے۔ 1979 میں ڈینش حکومت نے گرین لینڈ کو ہوم رول ایکٹ کے تحت دفاع، خارجہ امور، آئینی اور قانونی معاملات کے علاوہ باقی تمام معاملات میں خود مختاری دے دی تھی۔ پھر 2009 میں سیلف رول کے تحت گرین لینڈ کو کچھ مزید خود مختاری بھی ڈنمارک سے حاصل ہو چکی ہے۔ کینیڈا اور گرین لینڈ کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیناما کینال کو بھی امریکہ کے کنٹرول میں واپس لینے کا عندیہ دیا ہے۔ پیناما کینال لاطینی امریکہ کے دبلے پتلے ملک پیناما میں 82 کلومیٹر لمبی ایک آبی گزرگاہ ہے جو دو بڑے سمندروں بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو ملاتی ہے۔ اس نہر کی تعمیر سے امریکہ کے مشرقی ساحل سے مغربی ساحل تک کا فاصلہ ساؤتھ امریکہ کے گرد چکر کاٹ کر مکمل ہونے والے روٹ کے مقابلے میں 7900 ناٹیکل مائلز کم ہو گیا تھا۔ اس وقت دنیا بھر کی تجارت کا 6% اسی تجارتی نہر کے ذریعے ہوتا ہے اور امریکہ کی 40% کنٹینر شپنگ پیناما نہر کے ذریعے ہی ہوتی ہے، یعنی امریکہ سے ایکسپورٹ ہونے والے یا امریکہ میں امپورٹ ہونے والے 40% کنٹینرز پیناما کینال ہی سے گزرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس نہر کا کنٹرول دوبارہ حاصل کریں گے اور اس کے لیے انہوں نے ملٹری فورس استعمال کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ نے یہ نہر تعمیر کر کے پیناما کو ایک تحفہ دیا تھا اور اب وہ اس تحفے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پیناما کینال پر چین کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین اس نہر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکن شپس کو اوور چارج کیا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ٹرمپ کے ان الزامات کو پیناما کے صدر نے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کا اس کینال پر کوئی انفلوئنس نہیں۔ چائنیز فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے بھی ان الزامات کو رد کیا ہے۔ ان کے مطابق چین پیناما کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور کینال کے نیوٹرل انٹرنیشنل واٹر وے اسٹیٹس کو تسلیم کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی جان لیں کہ کینال کی دونوں اینڈ پر واقع پورٹس ہانگ کانگ کی ایک کمپنی آپریٹ کرتی ہے، لیکن کینال پر چین کا کنٹرول ہے، ایسا کہنا ظاہر ہے درست نہیں۔ پیناما کے فارن منسٹر بھی ان خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق وہ ایسا اقدام کر کے امریکہ کے معاشی مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ دوستو، پیناما کینال کی تعمیر 1904 سے 1914 تک امریکہ ہی نے کی تھی۔ 1914 میں پیناما کینال کے آپریشنل ہو جانے کے بعد اس نہر اور اس کے دونوں طرف 5 سے 8 کلومیٹر تک کا ایریا
भी अमेरिका ही के कंट्रोल में था। यूँ समझ लें कि पूरा कैनाल रीजन अमेरिका की पैनामा में एक कॉलोनी था। 1979 में अमेरिकन सदर जिमी कार्टर के दौर में नहर पर पैनामा को भी अमेरिका के साथ शेयर्ड कंट्रोल दे दिया गया था और फिर 1999 में पैनामा कैनाल का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पैनामा के हवाले कर दिया गया था, जिसे अब पैनामा कैनाल अथॉरिटी ऑपरेट और कंट्रोल करती है। लेकिन इस बात के क्या इम्कानात हैं कि अमेरिका नहर का कंट्रोल हासिल कर लेगा? तो दोस्तों जान लें कि ऐसा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं। अमेरिका की लातीनी अमेरिका में मिलिट्री कूज के जरिए हुकूमतों के तख्ते उलटने बल्कि दुनिया भर में मिलिट्री इंटरफेरेंसेस की एक पूरी तारीख है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप के इन अज़ाइम को बिल्कुल नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ताकत के इस्तेमाल का ऑप्शन वैसे भी उन्होंने खारिज इम्कान करार नहीं दिया, तो हम डोनाल्ड ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से अज्यूम कर सकते हैं कि वो पैनामा कैनाल का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप की ये सिर्फ बयानबाजी ही है या वो इन दावों से जुड़े कुछ अमली इक़दाम भी मुस्तक़बिल में करेंगे? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की दिलचस्प मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।